اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. سورہ حدید آیت نمبر 22. دو اینگل سے دیکھیں گے ہم اس سورہ کو، آگے جتنی بھی آیتیں آنے والی ہیں ان سب کو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی تمام مصیبتوں میں سے. سب سے پہلے دیکھنا ہے مصیبت کہتے کسے. ہمیں پتہ نا جب کوئی تیر کمان سے تیر چلا رہا ہوتا ہے تو بالکل پوائنٹڈ ہوتا ہے اس کا کہ میں نے مارنا کس چیز کو ہے. سامنے کوئی کوئل بیٹھی ہے یا آپ نے کوئی سرکلز بنائے ہوئے ہیں اور آپ کو بلیک سرکل پہ ہٹ کرنا ہے. جب پوائنٹڈ کوئی چیز آتی ہے نا، پری ڈیسائیڈڈ کہ اچھا اس انسان تک یہ والی مصیبت پہنچنی ہے. مصیبت کہتے ہیں وہ تیر جو پوری پلاننگ کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف میری زندگی کے لیے ہی تھی جو مجھ تک پہنچ گئی ہے، اور وہ صرف آپ کی زندگی کے لیے تھی جو آپ تک پہنچ گئی ہے. وہ کسی اور تک جانی ہی نہیں تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا روڈ پہ ایکسیڈنٹ، 2 گاڑیاں نکل گئی ہیں، تیسری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ ہونا ہی تیسری کا تھا. بعد میں یہ اس لیے اسلام میں کاش کا لفظ ہی نہیں ہے نا کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں کفر کے راستے لے جائے گا، شیطان کے راستے، مایوسی کے راستے لے جائے گا. وہ بولتے ہی نہیں ہیں ہم، کیونکہ جو چیز مجھ تک پہنچ گئی ہے وہ مجھ تک ہی پہنچنی تھی. چاہے کوئی بیماری ہے، چاہے کوئی مصیبت ہے، چاہے یہ حالات ہیں جن حالات میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، نالے کی وجہ سے مسائل ہیں. یہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے اپروول کے بعد ہی مسئلے پہنچتے ہیں نا ہر جگہ. اجازت سے، اجازت اور مرضی میں فرق ہوتا ہے. ایک انسان نے دوسرے پہ گولی چلائی ہے اور دوسرا مر گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کی مرضی تھی کہ وہ مارا جائے. اجازت ہے، کیونکہ ہر کسی کو اجازت ہے وہ جو کر رہا ہے ابھی فی الحال کر لے. تو یہ جس حالات میں جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں تکے سے کبھی بھی نہیں پہنچے. آپ یہ مسئلے ہینڈل کر سکتے تھے، اس لیے آپ سے اس سچویشن میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پوائنٹڈ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار بھی دیا ہوتا ہے کہ اب آپ جس سچویشن میں ہیں اس مسئلے کا حل نکالیں. سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو انسانوں کی بےایمانی ہے وہ تو بعد کی بات. ما اصاب من مصیبت فی الارض، پوری زمین میں کہیں کوئی مصیبت نہیں آتی. ولا فی انفسکم، یا تمہاری اپنی ذات میں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، کہیں بچے نے ایڈمیشن لینا تھا وہاں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، کوئی ایک جاب کے لیے مرا جا رہا ہے لیکن اس کو وہیں جاب نہیں مل رہی، باقی 10 جگہ جاب مل رہی ہے. جو بھی پریشانی ہے الا فی کتاب من قبل، اس سے پہلے ایک کتاب میں لکھا جا چکا تھا. کوئی مصیبت اچانک سے ہم تک نہیں پہنچ جاتی، وہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. جو مسئلہ میری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، کبھی کبھی اس مسئلے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم بہت ایسے انسانوں کو جانتے ہیں کہ کسی کے ابو کو کینسر ہوا، جیسے عمران خان کی بات لے لیں، امی کو کینسر ہوا. اب وہ ایک انسان نے کیا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے کسی اور کو اس تکلیف سے نہیں گزرنے دینا، کم از کم جتنے لوگوں کو میں بچا سکتا. اور پھر آپ شوکت خانم کھڑا کرتے ہیں. اور یہ ایسی مثال ایک نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جہاں کسی ایک کی زندگی میں ایک تکلیف آئی اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں نے دنیا کے لوگوں کو بچانا ہے. تو کبھی کبھی مصیبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے تھرو کروڑوں کی زندگی بچانی ہوتی ہے. سب سے پہلے جب ہمیں یہ میری آیت سمجھ آ گئی ہے تو اب دل سے شک، فرسٹریشن، غصہ وہ سب نکل جائے گا کہ جو بھی پڑ گئی ہے مصیبت، جو بھی مسئلہ میری زندگی میں آ گیا وہ اللہ کی اجازت سے آیا.
وہ مجھ تک ہی آنا تھا مسئلہ. مجھے پچھلے 10-15 دن سے بخار بار بار بار. اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اچھا ایسے کر لیتے ایسے کر لیتے, یہ کیوں نہیں پڑا, صبح کی تسبیحات رہ گئی تھیں, یہ ہو گیا. آنی تھی بیماری آ گئی اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہی, آپ ڈرپس لگوا رہے ہیں, اتنا سب کچھ ہو گیا, لیکن جب شفا آئے گی تو تبھی آئے گی. اب اس نے پھر راضی رہنا ہوتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے. ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے, ایک دعا ہے, مانگ رہے ہیں, قبول ہی نہیں ہو رہی. وہ قبول نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کن کہہ نہیں رہا, اور وہ اللہ تعالیٰ کن کہہ نہیں رہے کیونکہ ابھی ہمیں کچھ سکھانا مقصد ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں تو ایک بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں کرتے, کہ ہر مصیبت سے, ہر مسئلے سے مجھے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے. میرا جو مقصد ہے نا قرآن پاک لوگوں تک پہنچانے کا, وہ صرف ایک ہے, شفا. کہ میں نے جب اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے, اب میری اپنی خود کی زندگی بھی بڑی تکلیف میں تھی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, ہر کوئی آپ کی ہڈیاں بوٹیاں نوچ رہا ہے اور کوئی عزت نہیں ہے, نہ اپنی نظر میں نہ دوسروں. مقصد ہی نہیں ہے نا زندگی میں, صبح اٹھیں کیوں اٹھیں, کھانا کھانے, کپڑے پہننے اور نوکری کرنے کے لیے, پھر کیا اس کے اوپر کیا ہے. جب مقصد نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہی ہوتا ہے, پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے انسان کو کھا جاتے ہیں. اتنے چھوٹے مسئلے کہ کسی نے مجھ سے اچھے سے بات کیوں نہیں کی, بجلی کا بل کیوں زیادہ آ گئے, بیٹا کیوں نہیں ہے کسی کا, نوکری کیوں نہیں مل رہی. یہ والے چھوٹے چھوٹے مسئلے کھا جاتے ہیں انسانوں کو. پھر جب آہستہ آہستہ قرآن آیا زندگی میں تو مقصد آ گیا, اور پھر پتہ بھی نہیں چلا. پہلے ہم ہوتے ہیں نا, ہم ابھی بھی اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں کہ پتہ تو ہے کیا صحیح ہے, وہ ہر انسان کو پتہ ہے, اس کے لیے کوئی کتاب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ روح کے اندر ڈال دی ہے موریلٹی. اب اس کے اوپر عمل کرنے کی طاقت کدھر سے آئے گی. روح ہے نا, ایک دل کے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. نفس کو ہم نے کھلا پلا کے بڑا موٹا تازہ کر دیا ہے. نفس کیسے موٹا تازہ ہو جاتا ہے, کھانے کھا کھا کے, باتیں کر کر کے, سو کے. جتنا اپنے آپ کو آرام دیں گے نفس اتنا طاقتور ہو گیا. اب روح بھی ہے اندر, روح اس کو قابو کر لیتی, بشرطے کہ اس کو اتنی طاقت ہم اس کو بھی دیتے ساتھ ساتھ. اب سوال یہ, روح کو طاقت کہاں سے آتی ہے؟ روح تو اس دنیا کی ہے ہی نہیں. یہ باڈی عالم الخلق کی ہے نا, اس کو بننے میں تو 9 ماہ لگے, اس کو تو بعد میں بھی ڈیولپ ہونے میں عرصہ لگے, سالوں لگے. روح تو اس دنیا کی ہی نہیں ہے. جس دنیا سے روح آئی ہے اس کو اسی دنیا کا کوئی خوراک چاہیے تاکہ اس کو طاقت ملے. اور عالم الامر سے آیا قرآن. روح اور قرآن کو روح بھی کہا جاتا ہے, ایک ہی دنیا کے. قرآن جتنا روح کے اوپر آتا جائے گا اتنی ہی روح طاقتور ہوتی جائے گی. اور پھر جو ہے نا وہ دل کے زخم جو ہیں وہ آہستہ 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 بھرتے جاتے ہیں. ہم نے بہت پہلے ڈسکس کیا تھا, دنیا میں صرف ایک غم ہے, جدائی کا غم. اللہ سے روح کی جدائی کا غم. وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیسوں کے ذریعے, گھر کے ذریعے, بچوں کے ذریعے. وہ نہیں بھرے گا, وہ کسی نہ کسی طرح غم باہر آ ہی جائے گا. ایسے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو, بجائے اس کے کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے, اس کے منہ پہ ہم نے ٹیپ چڑھا دی. تکلیف تو کم نہیں ہوئی نا, وہ کسی نہ کسی اور طرح سے نکالے گا اپنی فرسٹریشن. اب روح کا غم, اللہ سے جدائی کا غم کم کیسے ہوگا؟ بات چیت کرنے سے. بات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا. تو میں نے جب اپنے ارد گرد اپنی زندگی میں یہ محسوس کرنے کے بعد کہ قرآن کے بعد کیسی شفا آ گئی ہے, کیسے آپ دنیا کے چھوٹے 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 مسئلوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں. تکلیفیں اب بھی وہی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ مسئلے حل ہو جائیں گے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو. بس وہ مسئلے ہماری جان نہیں کھاتے, وہ مسئلے ہماری زمین اور آسمان نہیں بن جاتے, کیونکہ میرے پاس اور آپ کے پاس زندگی میں حل کرنے کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوگا. ہمیں فکر ہوگی کہ پاکستان میں 1000 بچہ ہے جو رات کو بھوکا سویا ہے, اب میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے. اپنا درد جو ہے نا, اپنا غم, اس اپنا غم کے علاج کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ انسان کی اس میں ہی نہیں ہے, روش میں ہی نہیں ہے کہ وہ سیلفشلی ایک مرہم لے اور اپنے زخموں پہ لگاتا رہے. خود زخمی ہے اور تب ہم نے جا کے دوسروں کے زخموں پہ مرہم لگانی شروع کر دی ہے نا, تب زخم بھرنے شروع ہو جاتے. وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمیں لگ رہا ہے اتنی تسبیحات پڑھ لیں, نوکری مل گئی تو چین آ جائے گا. نہیں, نوکری ملی تو 10 مسئلے اور آئیں گے نوکری کے ساتھ. بیٹی کی شادی ہو گئی تو مسئلے حل ہو جائیں گے, بیٹی کی شادی کے بعد 4 مسئلے اور شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی مقصد آئے گا زندگی میں, اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے تھے قرآن میں, تمہارا تو بہت بڑا مقصد ہے. زندہ رہنے کے لیے تو دنیا پہ نہیں آئے نا ہم, زندہ تو رہ لیا, اب ہو گئی نوکری, ہو گئے کپڑے, ہو گئے گھر, ہو گئے بچے, زندہ تو سب ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, کوشش کرو اللہ کے راستے میں جیسے کوشش کرنے کا حق ہے.
اب میں نے کس ڈپارٹمنٹ میں کوشش کرنی ہے اور آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں کوشش کرنی ہے وہ سب کا الگ الگ ہے. کل یعمل علی شاکلاتہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہر انسان عمل کرے اپنے اسٹرکچر کے مطابق. جیسی شیپ ہے کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس حلم ہے، محبت ہے، کسی کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے آتے ہیں، کسی کو لوگوں سے ڈیل کرنا بڑے اچھے سے آتا ہے، کسی کو مینجمنٹ بہت اچھی آتی ہے، اور ایک دوسرا انسان ہے جو مینجمنٹ میں بہت خراب ہے. ہم سب کو پتہ ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے اور آپ کے اندر کوئی ایک ایسی خاصیت نہ ہو جو دنیا کے کسی اور انسان میں نہیں. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. ابھی یہاں بیٹھ کے میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں اور ہمارے گھر والوں میں ایسی، آپ کے اندر ایسی کون سی بات ہے جو اور کسی میں نہیں ہے؟ ہم وہ ہیں جو باقی سب نہیں ہیں. سوچیں، ایسی سب کو 2 منٹ لگیں گے اور سب کو یاد آ جائے گا ہاں یہ کام میں کر سکتی ہوں، اور ہمیں یہ بھی بالکل کلیئرلی پتا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کام کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتی. جیسے کتابیں اٹھانا، میرے بہن بھائی کتابوں کے نام سے دور بھاگتے ہیں، اور بعد میں آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ اچھا اللہ نے جو کتابوں کی محبت دے دی ہے کہ اگر آپ کوئی انٹرویو بھی دیکھ رہے ہیں تو انسان کی بات سننے کے بجائے آپ کا پیچھے دھیان جا رہا ہے کہ وہ اتنی پیاری الماری ہے اور اس کے اندر کتنی ساری کتابیں پڑھی. آپ وہ ہیں جو باقی سب نہیں ہیں. وہی ہے سپر پاور، وہی یوٹیلائز کرنا ہے. بڑی حیرت ہوتی تھی مجھے یہاں آ کے، میرا وہ پرسپیکٹیو بدلا ہے. ماؤں نے نا، مجھے نہیں پتا کس 18 سال کے بچے تھے میرے پاس، 18 سال تک کے، 11 سے 18 سال تک کے بچے، اور وہ بات کرنا بھول گئے ہیں. آپ ان سے پوچھیں آج آپ سب مجھے بتائیں گے کل آپ نے معاشرے میں کیا مسئلہ دیکھا ہے. میں کچھ بھی نہیں دیکھا. پاکستان میں رہ کے آپ کو مسئلہ نہیں نظر آیا، یا آپ کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یا پھر صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے. مسئلے تو 4 میں نے کل اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے، روڈ پہ چلتے ہوئے 10 اور. تو ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو مسئلے نظر نہیں آ رہے، یا ہمیں نظر آ رہے ہیں تو صرف اپنی ذات کے مسئلے نظر آ رہے ہیں. بڑا مسئلہ انسان اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا اس کا دشمن ہے. ہم نے دشمنی لے لی ہے ایکٹرز اور سنگرز سے کہ ان کو ذرا تباہ کرتے ہیں. ان لوگوں نے بغیر بازو کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ یہ آیا تھا اسلام، اس لیے آیا تھا. اسلام تو سوچ بدلنے آیا، کپڑے لوگ خود بدل لیں گے. ہم سب سے بڑی ضرب لگاتے ہیں کسی کے کپڑوں پہ، اس کی داڑھی پہ، پینٹ شرٹ پہ، یا قمیض شلوار پہ. دل میں کیا ہے، سوچ میں کیا ہے، کیا سوچ ہے جو اس کو غلام بنا رہی ہے؟ وہ تو سوچتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. یہ سب سے ہائیسٹ سٹینڈرڈ مانگ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت والے دن میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنی پوری ایمانداری سے، قیامت تو بڑی دور ہے، ابھی صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کل کا پورا دن کیا میں پوری ایمانداری سے اپنے آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، کہیں کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کہیں وقت ضائع نہیں کیا، پوری کوشش کر لی ہے. تو میں صرف تبھی بول سکتی ہوں جب مجھے پتا ہو کہ کس ڈائریکشن میں کوشش کی ہے. لوگوں کو قرآن سکھانا تھا، سوچ سکھانی تھی، ایک دوسرے کی مدد سکھانی تھی، جو بھی تھا. اگر پتا ہوگا کہ کہاں جانا ہے تب پتا چلے گا نا اس طرف جانے میں پوری کوشش کی ہے یا نہیں کی. اگر پتا ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے تو پھر تو بس دن گزرا ہے، اور دن ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں ہم دونوں کے، ہم سب کے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد اور قتال میں فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل دیا ہے حکم قتال کا. اسلام بالکل وہ والا نہیں ہے جو آج کل ہم نے اسلام کو ذرا ٹافی کے ریپر میں بند کر کے بیچنا شروع کر دیا نا. اسلام از پیس، بالکل پیس ہے، پیسفل سرنڈر. جب اللہ تعالیٰ کہیں جان لینی ہے تو جان لیں گے بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں جان دینی ہے تو جان دیں گے بھی. اسلام کا مطلب وہ پیس نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے 4 لوگوں کو قتل کر دیں اور مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام پیس ہے، اسلام امن ہے. جہاد اور قتال میں بہت بڑا فرق ہے. قتال کہتے ہیں ان ساری جنگوں کو. ہمیں اصل میں لگ رہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جیسی گزری ہے نا، پورے 63 سال کی یا پھر اگلے 23 سال کی جو بھی اسٹرگل تھی، کہ وہ ایک دفعہ ہو گئی ہے. اب میرے اور آپ کی زندگی میں سارا کام مکمل ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ سے زندگی کا سرکل گھوما ہے، ہم پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ 1400 سال پہلے کھڑے تھے. اب زیادہ خطرہ ہے
پہلے کم از کم لوگ مشرک ہونے کے نام پہ تو شرک کر رہے تھے نا، اب اسلام کے نام پہ شرک کر رہے ہیں. اب وجہ بتانا اور زیادہ مشکل ہے. اب ہم کسی سے اللہ کی بات کریں گے تو سامنے والا بھی اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے گا، اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ غلط آرگیومنٹ پیش کر رہا ہے. وہی سنت دوبارہ چلانی پڑے گی، زندگی کا وہی چکا دوبارہ گھومے گا. اور میں نے اور آپ نے وہ بچے تیار کرنے ہیں جو باہر جا کے سوسائٹی میں کریں گے یہ سب کچھ. ہمیں تو اللہ نے گھر دے دیا نا کہ یہ بچے ہیں، یہ ایک انسان ہے، یہ بالکل را مٹیریل ہے، کچی مٹی ہے، اس کو جو چاہے بنا دو. چاہے تو پوری دنیا کا محافظ بنا دو، چاہے تو یہ لوگوں کو چلتا پھرتا مارتا پھرے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. میں اور آپ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کی وجہ سے نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کس کو مسلمان خاندان میں بھیجنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. ہمیں ہمیشہ لگا کہ یہ بہت بڑی فیور ہے، بہت بڑا احسان ہے. بالکل ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. امیجن کریں ایک بچہ ہے جو ایک عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہے، اس بیچارے کو تو 40 سال سچ تک پہنچنے میں لگ جائیں گے کہ حقیقت ہے کیا. پھر وہ یہ ہمت کہاں سے لائے گا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں اسلام لے آیا ہوں. کسی کی 60 سال کی زندگی کی سٹرگل ہے اللہ تک پہنچنا. ہم تو پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آ جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اللہ اکبر کی آواز سن کے اور آخر میں نماز جنازہ تک میری زندگی بہت آسان ہے، اور ایک کوئی یہودی ہے، ایک کوئی عیسائی بچہ ہے جو ایک کسی دوسری فیملی میں پیدا ہو گیا ہے، اس کی زندگی بہت مشکل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خدا نخواستہ کوئی الگ تقسیم کر دیا، انصاف نہیں ہوا. یا پھر وہ بچہ جو ایک عیسائی گھر میں پیدا ہو رہا ہے، یا وہ بچہ جو ایک یہودی گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ میری ذمہ داری ہے کہ تم تک تو اس قرآن میں نے جھولی میں ڈال کے دیا تھا. تم تو پیدا ہوئے تھے تو اللہ اکبر سنا تھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ مطلب بھی نہیں پتا اور کانوں نے سن لیا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اب تم پہنچاؤ لوگوں تک. یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، اپنا پیغام ساری لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس قوم تک پہنچانے کے لیے، ایک اس ٹائم کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں. صرف 2 بار ہوا ہے ہسٹری میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری نیشن چن لی ہے کہ اب تم سب کے سب پیغام پہنچاؤ گے. ایک بنی اسرائیل اور دوسرے ہم، امت محمدیہ. اور یہ کرتی ہے سورہ بقرہ. جب سورہ بقرہ ہمیں اس بنی اسرائیل کی ہسٹری سنا رہی ہوتی ہے نا ساری، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے میں نے ایک پوری قوم کو پیغمبری کا ذمہ دیا تھا، ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دیکھو تم ان غلطیوں میں مت پڑنا. اس لیے دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اب تم ہو امت بیلنسڈ. بیلنسڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہودی ضرورت سے زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے تھے، علم ان کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، دل سخت ہو گئے تھے. عیسائی رہبانیت کی طرف چلے گئے تھے، کوئی قانون ہے ہی نہیں، بس محبت ہی محبت ہے. اس میں بھی بڑا نقصان ہوا. یہ سورہ مکمل ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ رہبانیت کا ذکر کریں گے کہ یہ جو اسپرچویلٹی ہے نا، روحانی تعلق ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. ہمیں وہ سب ہم نے قصہ سنا ہوا ہے کہ ایک بستی تباہ کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک انسان ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی عبادت کی آپ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے شروع کرو. کہ جب یہ ارد گرد میرا حکم ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اس کا خون بھی نہیں کھولا، اس کا چہرے کا رنگ بھی لال نہیں ہوا. تو اسلام ہم وہی بات ہے جب تھوڑا سا مطلب بدلنا ہوتا ہے اور پوری کائنات بدل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. آج تک ہم نے کیا سنا ہے؟ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پہ کھڑی ہے. ستون میں اور بنیاد میں فرق ہے. عربی کا لفظ بنیاد ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ روز یہاں گلی میں کسی کا گھر ہے، کوئی گھر بنانے لگا تھا، اس نے بنیاد کھڑی کی ہے. 5 لیئرز ہیں، بڑی اچھی سی بنیاد، زمین ظاہر کھودنی پڑتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ایرے ڈالنا جس کو بولتے ہیں. اب انہوں نے بنیاد کھڑی کر دی ہے اور آپ روز ادھر سے گزرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، وہ لوگ آتے ہیں روز اس کو پینٹ کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اگربتیاں جلا دیتے ہیں، وہاں پھول پھینک جاتے ہیں. اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون پاگل انسان ہے؟ بنیاد کا تو مقصد تھا کہ اس کے اوپر عمارت کھڑی کی جائے. بنیاد تو مقصد نہیں ہے نا اپنے آپ میں. جب میں نے اور آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت دے دی ہے تو بنیاد کھڑی کر لی ہے. لیکن بنیاد مقصد نہیں ہے، بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کرنی ہے.
عمارت کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی. اب ہوا یہ ہے کہ ہم سارے میجورٹی میں مسلمان بنیادیں اپنی اپنی کھڑی کر کے، اس میں بھی بیچ بیچ میں سوراخ ہے، اس میں بھی نمازیں نہیں ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے کسی کسی کی، اس میں بھی شہادت میں ہی ایشو ہے، وہاں پہ شرک آ گیا. بنیادیں بھی کمزور ہیں تو اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے. ہمیں تو ابھی کھڑی تو تب کریں جب پتہ ہو اس کے اوپر کچھ کھڑا کرنا ہے. ابھی تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شہادت، آپ کا اسلام مکمل ہے، جنت مبارک ہو. یہی اسلام پہنچایا جا رہا ہے نا ہم تک. اتنا آسان تو تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے تھے کہ ابھی تمہیں ایسے آزماؤں گا جیسے پہلے لوگ آزمائے گئے تھے. وہ کیسے آزمائے گئے تھے یا اللہ؟ کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. مومن تو پکارتے ہی تھے، پیغمبر بھی پکار اٹھتے تھے، متا نصر اللہ، یا اللہ مدد کدھر ہے. اتنی تکلیف آتی. پچھلے دنوں میں ایک جملہ سن رہی تھی کہ آسانی شیطانی راستہ ہے. اگر آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں مسائل نہیں آ رہے نا تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی الگ راستہ چن لیا. اللہ کے راستے پہ آئیں گے تو پھر تو مصیبتیں آئیں گی. اللہ کا راستہ تو آسان نہیں. اللہ کی تو سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پہ کوئی چلے اور اس کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لے لیں، اس کو گلے سے لگا لیں، اس کو پھول ڈالیں ہاتھ گلے میں. وہ تو پھر پتھر ہی پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نے اور آپ نے اور ہمارے بچوں نے اسی طرح دوبارہ جینی ہے. چائنا میں مسلمانوں پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، اس سے ہمیں صرف پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہاں ویڈیوز بنانا بھی الاؤڈ نہیں ہے. ایران میں، عراق میں، لبنان میں، کہاں نہیں ہو رہا. فلسطین میں. ہم تو اسلام تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں جو کمزور ہیں، ان کی جا کے مدد کرو. اسلام تو مسلمان اور کافر کی بھی تفریق نہیں کرتا کہ ہر انسان دنیا کا میری اور آپ کی اور ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے. اور ہم ساری زندگی یہ جملہ سن کے بڑے ہوئے ہیں کہ پرائے پھڈے میں ٹانگ تو نہیں اڑا کے آئے. تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کس بات کے مسئلے ہو رہے ہیں؟ تم ہو کس سائڈ سے؟ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، میں اللہ کی طرف سے ہوں. یہ نہیں ہوگا یہاں پہ. یہ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمت امی ابو نکالتے ہیں اور پھر ٹیچر نکالتے ہیں اندر سے. کلاس میں بیٹھے ہوئے ایک بچہ ہے جس کو ہر بات پہ چھوٹ ہے اور 2 بچوں کو مار پڑ رہی ہے اسی ہر بات پہ. اور کسی ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کھڑے ہو کے یہ بولنے کی کہ ٹیچر آپ غلط کر رہی ہیں. اب کہتے ہیں، میں تو ان سے بول کے تھک گئی تھی کہ بیٹے آپ کو میری بھی غلطی نظر آئے تو بولیں. تو وہ بڑا، مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آئی کیو اتنا ڈراپ ہو گیا ہے کہ بات کرنے کے لیے ٹاپک ہے ہی نہیں. اور کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ ہم جب بچوں کو ڈراتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر انسان کا جسم اتنی پرفیکشن سے، اتنی خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی مجھے اور آپ کو ڈر ہوگا کوئی بھی، جیسے ابھی خدا نخواستہ یہاں زلزلہ آ سکتا ہے یا باہر سے اٹیک ہونے والا ہے یا کچھ بھی، یا جیسے ہم چھوٹے بچوں کو یہی کہہ کے ڈراتے ہیں نا باہر بابا آ گیا کھا جائے گا، اس کے لیے وہ اتنا ہی بڑا ڈر ہے جتنا کسی سے گن سے مارنے کا میرے لیے. اس کو کیا پتا کہ ہم بابا سچا نہیں ہے، اس کو تو سچا ہی لگ رہا ہے. یہاں سے گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو انسان کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے دماغ کی. ابھی تو ہمیں پتہ ہے نا بچہ پیدا ہوتے ہی پوری طرح تیار نہیں ہوتا، آہستہ 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 اس کی ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں، پھر وہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے. ویسے ہی دماغ بھی پورا کا پورا ایک ساتھ نہیں بنا ہوتا. جیسے ہی ہم اس کو ڈراتے ہیں یہاں سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے پوری باڈی میں جو اگلے 40 منٹ تک باڈی کے اندر ہی رہتا ہے، جو خطرے سے وہ اس کو تیار کرتا ہے، یا تو تم نے اٹیک کرنا ہے یا بھاگنا ہے. اب اور اس ٹائم پہ باقی پورا کا پورا نروس سسٹم بند ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم میں خطرے کی حالت میں ہوں، پہلے اس کو ڈیل کر لوں. اور یہاں جو گروتھ ہارمون ہوتا ہے وہ ریلیز ہی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بچے کا دماغ ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. اور ہم بچوں کو ڈرا ڈرا کے، چاہے وہ اسکول میں ڈنڈا ہے چاہے وہ گھر میں ہے، اونچی آواز سے کیوں بول دیے، کچرا کیوں پھیلا دیا. اس وجہ سے ہمارے پاکستان کے بچوں کا آئی کیو ہے ہی نہیں. انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے نا، چائنا ہم سے ہمارے بعد. تو کہاں ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ باقی سارے آگے نکل گئے. چلو دین میں تو ہم پیچھے رہے ہی رہے، دنیا ہی کما لیتے. دنیا اور دین دونوں گئے ہاتھ سے، یہ کیسے ہو گیا؟ 7 سال کی عمر تک تو ڈرا سکتے ہی نہیں ہے بچے کو. 12 سال کے بعد یہاں پہ ایک دماغ کا حصہ ڈیولپ ہوتا ہے جو صحیح اور غلط کے فیصلے کرتا ہے. اس لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیشانی سے پکڑے جائیں گے کیونکہ یہاں سے فیصلے ہو رہے تھے سارے کے سارے.
اب جب ہم نے ساری زندگی بچوں کو ڈرا کے رکھا ہے تو یہ تو ڈیولپ ہی نہیں ہوا ان کا حصہ. اب وہ صحیح اور غلط کے لیے ہمیشہ امی ابو کے پاس جائیں گے. 40 سال کے بھی ہو جائیں گے تو اب میری بیوی کے ڈیسیجن میرے ابو لیں گے یا میری امی لیں گے. انسان کو انسان ہی نہیں ہونے دیا, ہم نے بونا کر دیا ہے. ہمیں پتہ ہے نا درباروں پہ ان کے سروں پہ وہ رکھتے ہیں, کٹورا رکھتے ہیں تاکہ دماغ چھوٹے ہو جائیں. ہم اپنے گھروں میں کٹورے نہیں رکھتے جو نظر آتے ہیں, ڈر بٹھاتے ہیں ان کے اندر جو واقعی ان کا دماغ اتنا ہی چھوٹا کر دیتے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر کس کی ہے؟ پوری کی پوری دنیا کی. کیا میں ڈال رہی ہوں ذمہ داری؟ بالکل بھی نہیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, کوشش کرو اللہ کے راستے میں جیسے کوشش کرنے کا حق ہے. مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوشش ہی مانگی, اللہ تعالیٰ نتیجہ مانگ ہی نہیں رہے. نوح علیہ السلام قیامت والے دن آئیں گے, 950 سال کی تبلیغ ہے, اور کتنے لوگ ہیں ان کے پاس؟ گنتی کے لوگ ہیں, 20-30, تھوڑے زیادہ تھوڑے کم. تو کیا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ 950 سال اور 20-30 لوگ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ کوشش دیکھتے ہیں. بڑے مزے کی سورہ ہے سورہ نصر. 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں, کوششیں کی ہیں, اسٹریٹجیز بنائی ہیں, قرآن سیکھا ہے, سکھایا ہے, سب ہو گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. آخر میں بھی تمہاری قوت بازو کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا, جب اللہ کی مدد آئے گی تب کامیابی آئے گی اور دروازے کھل جائیں گے. تو میں نے اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں تو ایک انسان ہوں, یہ کیسے ہوگا. کرنا میں